زاہدہ ہو بہو ماں کی تصویر تھی، اور اس کی ماں شازیہ کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ جب ایک شادی کی تقریب میں نے زاہدہ کو دیکھا تو بے اختیار شازیہ کی جوانی یاد آ گئی۔ پہلے پہل جب وہ ہمارے محلے میں آئی تھی تو پڑوسن ہونے کے ناطے میں بھی اس کو دیکھنے گئی تھی۔ چاند سا مکھڑا، سندر سا بدن، دلہن بنی ہوئی، سفید بگلے کی سی رنگت، نرم و نازک پاؤں برابر برابر رکھے وہ سمٹی بیٹھی تھی۔ پیر تو ایسے تھے جیسے کبوتروں کی جوڑی ہو، مگر جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اس کی آوارہ مزاجی کے رنگ بھی بھرنے لگے۔ آخر یہ قیامت رنگ لے ہی آئی، اور ایک روز وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے ایک دولت مند دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ زاہدہ بھی اسی ماں کی بیٹی تھی۔ جب 17 سال کی ہوئی تو ایسا رنگ روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ ماں عیاش عورت تھی، 4 شادیاں رچا چکی تھی، خوب دولت سمیٹی تھی۔ وہ کسی مالدار داماد کی تلاش میں تھی۔ بیٹی کو ایسے سنبھال کر رکھتی تھی جیسے کانچ کی گڑیا۔ اس بیٹی سے اس کے بڑے ارمان وابستہ تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ زاہدہ بھی میری طرح کسی بڑے گھر کے لڑکے کو پھنسائے اور اپنی زندگی مزے سے گزارے۔ اس لیے وہ زاہدہ کو خوب بناؤ سنگھار کر کے کالج بھیجتی تاکہ جو بھی زاہدہ کو دیکھے اس کا دیوانہ ہو جائے۔ زاہدہ خوبصورت تو بہت تھی مگر ماں کی طرح چلاک نہ تھی۔ آخر کار کالج جاتے ہوئے رستے میں اس نے ایک نوجوان کو اپنی ادائیں دکھا کر آنکھیں چار کر ہی لی۔ وہ ایک مشہور دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ خاندانی رواج کے مطابق 9 عمری میں ہی اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی سے بیاہ ہو گیا تھا۔ 4 بچے بھی تھے۔ وہ BA کا طالب علم تھا اور بیوی بچے ماں باپ کے پاس گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ خود کالج کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ زاہدہ نے اسے مکمل اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ زاہدہ سے عماد کی روز ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ پہلے پہل تو کسی کو خبر نہ ہوئی، رفتہ رفتہ سبھی جان گئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متوالے ہو چکے ہیں۔ تبھی ان کی محبت عروج پر پہنچ گئی۔ اب نہ زاہدہ کو زمانے کا ڈر رہا، نہ عماد نے دنیا کی پرواہ کی۔ دونوں آزادانہ ملتے رہے۔ اڑتے اڑتے یہ خبریں عماد کے گھر تک بھی پہنچنے لگیں۔ باپ نے سوچا بیٹا دل بہلا رہا ہے، شادی کا بندھن تو مضبوط ہے، بچوں کی بیڑیاں بھی پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، ہم سے بغاوت کر کے بھاگ کر جائے گا بھی تو کہاں تک؟ سارے رستے تو بند ہیں، جب اپنے ہاتھ میں ہے تو فکر کیسی؟ عماد کو زاہدہ سے واقعی محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دل میں خوف زدہ ضرور تھا کہ زاہدہ کو نہ اپنا سکا تو کیا ہوگا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ خاندانی بندشیں بڑی سخت تھیں اور دل پر اختیار بھی نہ تھا۔ وہ بہت سوچتا تو دماغ چکرانے لگتا، کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکتا تو زاہدہ کی زلفوں میں منہ چھپا کر ہر دکھ سے بے نیاز ہو جانے کی کوشش کرتا۔ اس کشمکش میں یہ بہت دور نکل گئے۔ البتہ وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو سماج نے حائل کیے تھے۔ دنیا کی نظروں میں تو یہ اس وقت تک غیر تھے جب تک ایک دوسرے کے شرعی طور پر نہ ہو جاتے۔ زاہدہ بھی پریشان رہنے لگی، اور اب تو وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھی۔ بار بار عماد سے پوچھتی، تم تو ہر بات کو کل پر ٹالتے جاتے ہو، مگر میری جان سولی پر ٹنگی ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا؟ تم نے تاخیر کی تو میں زمانے کو کیا جواب دوں گی؟ اگر نکاح کر لینا تمہارے بس میں نہیں تو پھر مجھے مار ہی ڈالو، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ عماد پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے، مشکل کیسے حل ہو۔ کچھ بھی کر کے اس کے بس میں نہ تھا۔ اگر باپ سخت مزاج نہ بھی ہوتا
تو سارا خاندان ایک طرف تھا، پھر بیوی اور بچوں کا بھی سوال تھا۔ وہ زاہدہ سے شادی کر لیتا، مگر خاندان کی مخالفت کا مقابلہ اس کے بس کی بات نہ تھی، اور زاہدہ اب ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئی تھی کہ اس کا واحد حل صرف شادی ہی تھا۔ اب وہ شادی کے معاملے کو آج کل پر بھی نہ ٹال سکتی تھی۔ بہت سوچتے رہنے سے اس کا سر چکرانے لگا، دماغ میں درد رہنے لگا، جیسے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتا تھا، اور ادھر زاہدہ کا اصرار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے جلدی کرو، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، زہر کھا لوں گی اور مر جاؤں گی۔ مگر ذلت اور بدنامی کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر کوئی چارہ نہ دیکھ کر حماد نے اقرار کر لیا کہ وہ زاہدہ سے ضرور شادی کرے گا۔ اس نے زاہدہ کے آنسو پونچھ ڈالے، وہ مسکرانے لگی، خوشی سے کھل اٹھی۔ اب کیا غم تھا، پہلے سمجھتی تھی شاید حماد شادی سے کتراتا ہے، مگر اب اس سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اب یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہے۔ زاہدہ کو علم نہ تھا کہ عماد شادی شدہ ہے، اس نے یہ حقیقت خاص طور پر زاہدہ سے چھپائی ہوئی تھی۔ صرف اتنا بتایا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ ایک روز عماد زاہدہ سے ملنے آیا، کالج میں چھٹی تھی۔ عماد کا باپ کسی کام سے حیدرآباد آیا ہوا تھا۔ عماد نے ڈرائیور سے جیپ کی چابی لی اور کہہ دیا کہ بابا سے کہنا میں جیپ لے کر جا رہا ہوں، ایک دوست سے ضروری ملنا ہے، شام کو واپس آ جاؤں گا۔ وہ جیپ لے کر زاہدہ کے پاس آیا، کہنے لگا چلو آج تم کو وہ گھر دکھا لاؤں جہاں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ اپنا گھر دیکھو گی تو بہت خوش ہو جاؤ گی، میں نے تمہارے لیے کیسا سجایا ہے، چلو جلدی چلو، شام کو واپس بھی آنا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خمار بھرا ہوا تھا۔ زاہدہ نے برقع پہنا اور جیپ میں آ بیٹھی۔ عماد بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، جیپ بھی بڑی سبک رفتاری سے چلا رہا تھا، مگر کچھ پریشان بھی تھا۔ وہ زاہدہ کو ایسے حسین خواب دکھا رہا تھا جیسے اس کو خود بھی ان خوابوں پر یقین نہ ہو، جیسے وہ سچ بول کر اس کا اور اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ زاہدہ حیران بیٹھی، بار بار پوچھتی تھی عماد تم کو کیا ہو گیا ہے، کیا آج تم نے سچ مچ پی تو نہیں لی، گاڑی بار بار ریلنگ کی طرف جا رہی ہے، کیا تم کو ڈر نہیں لگ رہا، دریا لبالب ہے۔ عماد مسکرا کر کہنے لگا جب جان دینی ہی ہے تو پھر ڈرنا کیسا، اگر تمہاری زندگی میری ہے تو پھر وہ میری ہے، کیوں اس کو اتنا سنبھال کر رکھتی ہو، اگر میری خاطر یہ زندگی چلی جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا، آخر تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ ایسی باتیں پہلے تو تمہیں کبھی نہیں کی، میں نشے میں نہیں ہوں تو پھر تمہارے الفاظ کیوں بے ربط ہوئے جاتے ہیں، یہ محبت کا خمار ہے جس میں ڈوب کر آدمی وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، ورنہ سب ہوش ہے، ہاں تم کو اعتبار نہیں ہے مجھ پر۔ یہ کہتے کہتے عماد کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بے قابو ہونے لگا، جیپ مین پل کے درمیان جھولنے لگی۔ سامنے آتے ہوئے کانسٹیبل نے عورت کی چیخیں سنی، وہ کہہ رہی تھی عماد خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ کیسا مذاق ہے، ہم مر جائیں گے، مریں گے تو اکٹھے مریں گے، کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو اور کہتی ہو کہ تم سے محبت کرتی ہوں، مر بھی سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیپ کی سپیڈ اور بڑھا دی، اور پھر اس سے جیپ کنٹرول نہ ہوئی اور جیپ پل سے لڑکتی ہوئی پانی میں جا گری۔ وہ بھاگ کر آیا، اس نے دیکھا کہ زاہدہ برقع پہنے تھی اور پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی بچانے کو ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر اس کو تیرنا نہ آتا تھا۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی اور پانی کا تندریا اس کو نیچے موت کی وادی کی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ پولیس کا سپاہی مدد کو پکارتا،
زاہدہ اس کی نظروں کے سامنے گم ہو گئی۔ عماد البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آ پہنچا، پھر وہ کنارے تک پہنچ کر ٹھہر گیا اور سپاہی نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ مدد کے لیے دو آدمی اور بھی آ گئے تھے، جن کی مدد سے زاہدہ کی لاش جلد ہی مل گئی۔ موت نے اس کے وجود کو تنکے کی طرح ہلکا پھلکا کر کے سطح پر اچھال دیا تھا، اور اب وہ گلاب کے مرجھائے پھول کی مانند پانی میں تیر رہی تھی۔ لاش پہلے پولیس اسٹیشن پھر ہسپتال لے جائی گئی، پوسٹ مارٹم ہوا، ڈاکٹر نے انکشاف کیا، زاہدہ کو تنہا موت کے منہ میں نہیں دھکیلا گیا، بلکہ اس کے پہلو میں ایک ننھی سی کونیل بھی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں عماد جب اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکا تو مجبور ہو کر اس کو موت کی بے رحم نہروں میں کھینچ دیا۔ پولیس نے بھی اس سلسلے میں تفتیش کی ہوگی، مگر وہ بڑے باپ کا بیٹا اور اس معاشرے میں دولت مند ہونا سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ عماد کے دوست